آج آپ الحمدللہ 20واں پارہ سن رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آج 2 حصے مکمل ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس وقت کے جو اولین مخاطبین تھے، مشرکین مکہ، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی نہیں مانتے تھے، اور برزخی زندگی کے حوالے سے بھی وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان سے چند سوالات کیے، اور ان سوالات میں سوال مقصود نہیں تھا بلکہ سمجھانا مقصود تھا۔ بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے لیکن سوال اور جواب مقصد نہیں ہوتا، مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کس انداز میں ان کو سمجھایا؟ اللہ پاک نے پوچھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اب اللہ ان سے پوچھ نہیں رہا کہ کس نے پیدا کیا، بلکہ در حقیقت ان کو سمجھا رہا۔ اور آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اس پانی کے ذریعے یہ خوبصورت باغات کس نے اگائے؟ پھر آگے کہا یہ زمین کو قرار والا کس نے بنایا؟ اور اس زمین کے اندر یہ دریا اور نہریں کس نے جاری کی؟ اور اس زمین کے اندر یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ اور ان پہاڑوں کے اندر یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ 2 سمندر بنا کے اور دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا، درمیان میں رکاوٹ بنا دیا۔ ایسے ایسے سمندر ہیں، ایک طرف پانی کا ذائقہ اور ہے، دوسری طرف پانی کا ذائقہ اور ہے، درمیان میں ایک پٹی ایسے نظر آتی ہے لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا، ادھر والا ذائقہ ادھر نہیں آتا، ادھر والا ذائقہ ادھر نہیں آتا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ مجبور آدمی جب پکارتا ہے تو اس کی بات کا جواب کون دیتا ہے؟ جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا یہ تم خشکی اور سمندر میں سفر کرتے ہو، یہ تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ تمہیں راستے کون بتلاتا ہے؟ اور یہ ہوائیں جن کے آگے خوشخبریاں ہوتی ہیں، جو باران رحمت، یہ کون بھیجتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے پوچھا یہ مخلوق کا آغاز کس نے کیا تھا اور اس کا اختتام کون کرے گا؟ یہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ سارے سوالات دیے، اور ہر سوال کے آخر میں کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اگر کوئی اور معبود ہے تو پھر بتلاؤ۔ لیکن ایک کا جواب بھی انہوں نے یہ نہیں دیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایک کا جواب بھی نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے پاس جواب ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں کہا قل ہاتوا برہانکم، یہ ساری باتوں کا اگر کوئی تمہارے پاس جواب ہے، کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو پیش کرو۔ لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیوں کہ وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، ان میں سچا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے یوں کہا قل، آپ انہیں کہہ دیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخفی باتیں ہیں انسانوں سے، اللہ سے تو کوئی مخفی ہے ہی نہیں۔ یہ غیب کا لفظ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ تو اس بنا پر اللہ پاک نے فرمایا یہ مخفی چیزوں کو جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم صرف ایک اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ جتنی باتیں پیچھے مذکور ہوئی ہیں ان سب کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس بنا پر عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو معبود سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں سارے کے سارے کیا ہیں؟ اگر ایک جو سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، تو بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کو میں یا آپ کہہ دیں کہ تو فقیر ہے، تو اس کو بڑا غصہ ہے کہ مجھے اس نے فقیر کہا، کیونکہ فقیر کے لفظ کو کوئی بھی مالدار بندہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بلکہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو، جو مسکین ہو، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس کو ہم فقیر کہتے ہیں۔
یہ جی آج تو جگہ جگہ فقیر موجود ہیں. یاد رکھو ساری دنیا کی دولت سب کی سب کسی کے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ فقیر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدے کر دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو. اور جو اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے اور فقیر کہتا ہے اللہ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی فقیر نہ کہے تو یہ تکبر کی کیا ہے علامت ہے. آئیے ایک اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ اللہ کا محبوب بندہ نبی، اس نے اپنے آپ کو کیسے کہا. موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر اور علاقے میں گئے، کوئی پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہیں، پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں اور ایک جگہ جا کے تھک بھی چکے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ پر ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہے، بکریاں ان کے پاس ہیں، وہ کھڑی ہیں ایک طرف. موسیٰ علیہ السلام نے لمبا واقعہ ہے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے کے اندر بیٹھ گئے. اور بیٹھ کے پھر کیا کہا، تھکے ہوئے بھی ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور اس سائے میں بیٹھ کے کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے کس کی؟ کھانے کی، روٹی کی. اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے ضرورت ہے. اللہ پاک نے پھر اس دعا کے نتیجے میں کیا کہا اور کیا کیا؟ اللہ پاک نے دعا بھی قبول کی، روٹی بھی دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی، اور اللہ پاک نے بہترین رہنے کی جگہ بھی دے دی. شعیب علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی بچیوں کو جب وہ واپس آئیں پتہ چلا کہ عام روٹین سے جلدی آ گئی ہیں، پوچھا، انہوں نے سب کچھ بتایا. تو شعیب علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ بندہ بہت اچھا ہے. اب غیب کا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی وقت کے نبی، لیکن غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے سے ہی سب کچھ ان کو پتہ ہوتا. جب تک بچیوں نے نہیں بتایا شعیب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور جب تک وہ شعیب علیہ السلام کے پاس نہیں آئے شعیب علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ کون ہے. آئے سارا اپنا ماجرا بتایا، اور 2 خوبیاں ان کا ذکر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا؟ قوی اور امین. قوی اور امین، جس کام کرنے والے میں یہ 2 خوبیاں ہیں وہ کبھی بھی معاشرے میں کوئی بندہ اس سے نفرت نہیں کرتا اور اسے دھتکارتا نہیں، بلکہ اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے. ایک مزدور ہے، بہترین انداز میں کام کرتا ہے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے، ہر بندہ اس کو کہتا ہے کہ تو میرے پاس کام کر. قوی اور امین، موسیٰ علیہ السلام کی یہ 2 خوبیاں، 2 وصف انہوں نے بیان کی کہ وہ قوی بھی ہے کہ وہ پتھر جس کو سارے مل کے اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اٹھایا، اور امین کہ جب ساتھ آ رہے تھے تو ان کا انداز ایسا تھا جس سے ان کی امانت اور دیانت واضح ہو رہی تھی. تو اس بنا پر شعیب علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا اور کیا کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. میں ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال میرے پاس کام کرو. اس میں ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، اپنی بچی کا رشتہ کسی کے گھر بھیج دینا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ناک کٹ گئی، ہم کہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ لو، اور نہیں اللہ کے بندے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر کوئی گھر اچھا ملتا ہے تو خود پیشکش کر دو، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش خود کی ہے کہ کام تم کرو اور میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح دے دوں گا، شادی کر دوں گا. اور یاد رکھو شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی کوٹھی بنگلہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مالی معاملہ ایسا ہے کہ بہت سرمایہ ہو، یہ نہیں دیکھا. یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے اور اچھا انسان ہے، صرف یہ دیکھا. اور یاد رکھیں آپ کی بیٹی کو جھوپڑی میں رکھے اور عزت سے رکھے یہ بہت ہے، اور آپ کی بیٹی کو کوٹھی اور بنگلے میں رکھے اور ذلیل کر کے رکھے، ایسے انسان کا کوئی وقار نہیں ہے. جب بھی رشتہ کرو یہ دیکھو کہ شریف النفس ہے، اخلاق اچھا ہے،
نمازی ہے، دیندار ہے، یہ چیز سب سے پہلے دیکھو، بے شک باقی چیزیں بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو۔ اور جہاں دولت کو دیکھا جاتا ہے وہاں سکون نہیں ملتا، اور دولت میں اگر لڑکے کی دولت زیادہ ہے اور لڑکی کی کم ہے تو کبھی بھی وہ اس کو عزت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ تو مجھ سے کم ہے۔ اور اگر لڑکی کی زیادہ ہے اور لڑکے کی کم ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر معیار دولت ہے تو پھر دولت کو دیکھنے کی وجہ سے زندگی خراب ہوتی ہے، اگر معیار حسن ہے تو حسن کی وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر معیار حسب و نسب ہے تو اس کی وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر معیار دین ہے تو پھر دیندار ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات بہتر رہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے یہی دیکھا کہ شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، اس لیے اپنی بیٹی کے رشتے کی کیا کرنی، پیش کرتا دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اس کو قبول کیا اور وہاں رہ کے کام کیا۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا